یہ 20ویں صدی کا حیدرآباد سندھ ہے۔ قدیم طرز کے مکان میں پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک درویش سوئی دھاگے سے 1 گز لمبا رومال گڈڑی میں سی رہا ہے۔ اچانک مکان میں ایک دھماکہ ہوتا ہے۔ درویش صفت شخص سر اٹھا کے دیکھتا ہے تو سامنے چند انگریز اور سکھ سپاہی اس کی طرف آ رہے ہیں۔ وہ بھاگنے میں تو کامیاب ہو جاتا ہے مگر اس کا رومال انگریز سپاہیوں کے ہاتھ آ جاتا ہے۔ یوں طویل عرصے سے ظلم کے خلاف تیار کی گئی مزاحمت کی حیرت انگیز کوشش ناکام ہو جاتی ہے اور ہندوستان سے لے کر افغانستان تک ترکی، جرمنی، روس اور چائنا تک پھیلے تحریک ریشمی رومال کے ہزاروں رہنماؤں اور کارکنوں کے لیے مصیبتوں کا ایک طویل سفر شروع ہو جاتا ہے۔ میں ہوں اویس لطیف۔ دی پریس کی سیریز پاکستان کہانی کی اس ایپیسوڈ میں آپ جانیں گے 1907 سے لے کر 1920 تک جدوجہد آزادی کے سفر کی ایک اور ناقابل یقین داستان۔ درویش کے پاس موجود رومال کی حقیقت کیا تھی؟ تحریک ریشمی رومال شروع کرنے والے مذہبی اور سیاسی رہنما کون تھے؟ 15 سالوں تک میلوں پر پھیلی جدوجہد آزادی کی یہ عظیم کوشش کیوں ناکام ہوئی؟ 1857 سے لے کر 1947 تک تقریباً 1 صدی پر محیط عرصے میں ہندوستان سے انگریز جبر کے توڑ کی کئی کوششیں ہوئیں جو بالآخر تحریک پاکستان کی کامیابی پر ختم ہوئیں۔ تحریک ریشمی رومال بھی ایسی ہی ایک کوشش تھی جس کا مقصد قابض انگریز سرکار کے خلاف عام بغاوت کروانا اور اس بغاوت کی کامیابی کے لیے ترکی، جرمنی، چائنا، روس سمیت عالمی طاقتوں سے مدد کا حصول شامل تھا۔ تحریک ریشمی رومال کی قیادت مولانا محمود الحسن نے کی جبکہ نمایاں شخصیات میں مولانا محمد علی، موتی لال نہرو، مولانا عبید اللہ اور راجندر پرساد شامل تھے۔ اس تحریک کے تحت 10 منصوبے تشکیل دیے گئے تھے جس میں ہندو مسلم اتحاد کی کوششیں، عالمی طاقتوں سے مدد کا حصول، عبوری حکومت کا قیام، بغاوت اور حملے کے نقشوں کی تیاری شامل تھی۔ تحریک کا آخری منصوبہ بغاوت اور بیرونی حملہ تھا جس کے تحت ترک فوج نے افغانستان کے راستے ہندوستان پر حملہ کرنا تھا اور اس حملے کے لیے افغان حکومت راستہ فراہم کرتی اور تحریک کے مقامی کارکن بغاوت کے ذریعے ترک فوج کو معاونت فراہم کرتے۔ اکتوبر 1915 میں مولانا عبید اللہ سندھی نے اپنے قائد کے حکم پر کابل کا سفر کیا تاکہ بغاوت کا جو منصوبہ بنایا گیا تھا اس پر عمل کیا جا سکے۔ افغانستان اس وقت حکومتوں کو تبدیل کرنے کا مرکز بنا ہوا تھا۔ انہوں نے وہاں پر طاقتور حکومتی لوگوں کے ساتھ اجلاس کیے اور بیرون ملک آزاد حکومت کا اعلان کیا جس کا صدر راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کو نامزد کیا گیا جبکہ وزیر اعظم مولوی برکت اللہ تھے۔ مولانا عبید اللہ سندھی خود اس آزاد حکومت کے وزیر داخلہ مقرر ہوئے۔ بعض تاریخی حوالوں میں ان کا وزیر اعظم ہونا بھی لکھا ہے۔ دوسری جانب اسی عرصے میں مولانا محمود الحسن اور عثمانی کمانڈر انور پاشا کے درمیان ملاقات مدینہ منورہ میں ہوئی جس میں افغانستان کے راستے ترک فوج کے حملے اور اندرونی بغاوت کے حوالے سے گفتگو ہوئی جبکہ اس ملاقات میں حکومت ترکی، تحریک اور افغان حکومت کے درمیان ایگریمنٹ کو بھی حتمی شکل دی گئی۔ ملاقات کے دوران ایک ایگریمنٹ ترکی حکومت اور تحریک کے درمیان ہوا جبکہ دوسرا افغان حکومت اور ترکی حکومت کے درمیان ہوا۔ مولانا محمود نے افغان حکومت اور ترکی کے درمیان ایگریمنٹ کو افغان امیر سے منظوری کے لیے مدینہ شریف سے کابل بھجوایا۔ انہوں نے انگریز حکومت سے چھپانے کے لیے لکڑی کا ایک صندوق بنوایا اور معاہدے کو اس کے تختوں میں چھپا دیا۔ یہ معاہدے بڑی باریکی کے ساتھ افغان امیر حبیب اللہ خان کے حوالے کیے گئے جس نے ابتدائی طور پر اس منصوبے میں شامل ہونے سے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا مگر اپنے کمانڈر اور سرداروں کے دباؤ میں اس نے بھی دستخط کر دیے۔
افغانستان کے امیر کی طرف سے منظوری کے بعد کابل میں موجود مولانا عبید اللہ سندھی نے ایگریمنٹ دوبارہ مدینہ منورہ مولانا محمود الحسن کے پاس بھیجوانے کے لیے ایک ماہر کاریگر کی خدمات حاصل کی، جس نے ایگریمنٹ کی تمام عبارت کو ایک رومال پر لکھا۔ امیر حبیب اللہ اور اس کے تینوں بیٹوں کے دستخط دوبارہ اس رومال پر لیے گئے۔ انہوں نے یہ رومال ایک نو مسلم تاجر جو ہندوستان میں کپڑے کی تجارت کرتے تھے ان کے حوالے کیا تاکہ پشاور، بہاولپور اور سندھ کے راستے اس کو دوبارہ مدینہ شریف بھجوایا جا سکے۔ تاجر نے اس رومال کو ریشم کے دیگر رومالوں میں ملا دیا۔ کابل سے یہ رومال پشاور میں شیخ عبدالحق نامی شخص سے ہوتا ہوا صبح 4 بجے بہاولپور میں خواجہ غلام محمد کے پاس آیا۔ اس عرصے میں جاسوسوں کے ذریعے انگریز حکومت کو خبر لگ چکی تھی اور وہ مسلسل معاہدے کا پیچھا کر رہے تھے۔ خواجہ غلام محمد نے یہ رومال حیدرآباد میں شیخ عبد الرحیم کو بھجوایا، جو مولانا عبید اللہ سندھی کے شاگرد اور انڈین نیشنل کانگریس کے صدر اچاریہ کرپلانی کے حقیقی بھائی تھے۔ یہ وہی درویش تھے جو رومال کو مدینہ شریف لے جانے کے لیے اپنی گڈڑی میں سی رہے تھے، اور انگریز اور سکھ سپاہی ان کا پیچھا کرتے کرتے ان کے گھر تک پہنچ گئے، اور یوں یہ تاریخی رومال ان کے ہاتھ لگ گیا۔ مولانا عبید اللہ کی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ اگرچہ رومال تو انگریز فوجیوں کے قبضے میں آ گیا، مگر شیخ عبد الرحیم ان سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ رومال ہاتھ لگ جانے سے انگریز حکومت کو تحریک کے سارے منصوبوں کا پتہ چل گیا اور بغاوت کے تمام عزائم کا پردہ چاک ہو گیا۔ انگریز حکومت نے ملک بھر میں انقلابیوں کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی۔ کارکنوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ تحریک کے بانی مولانا محمود الحسن کو مکہ معظمہ میں گرفتار کر لیا گیا، ان پر مصر کی فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا اور پھر جنگی قیدی بنا کر مالٹا جیل بھیج دیا گیا۔ ریشمی رومال کیسے پکڑا گیا؟ کچھ مصدقہ اور کچھ غیر تصدیق شدہ باتیں ہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی کا خیال تھا کہ پشاور کے نواز خان نے مخبری کی، جبکہ مولانا حسین احمد مدنی کو اس سے اختلاف تھا۔ ان کا خیال تھا کہ افغانستان کے امیر حبیب اللہ خان اور اس کے بیٹے عنایت اللہ خان تحریک کے ہر منصوبے کی رپورٹ انگریز کو باقاعدہ پہنچاتے تھے۔ غداری کے سلسلے میں تحریک کے اکثر ارکان اس بات پر متفق تھے کہ انگریز جاسوس مجاہدین کے روپ میں تحریک کے کارکنوں میں شامل ہو چکے تھے، اور کچھ لوگوں نے اپنی جان بچانے کے لیے بھی کئی راز اگل دیے تھے۔ تحریک ریشمی رومال 1913 سے 1920 تک برپا کی گئی، جو نتائج کے اعتبار سے اگرچہ بظاہر تو ناکام ہوئی، مگر اس نے بعد میں تحریک آزادی کی جدوجہد پر بھرپور اثرات چھوڑے۔ پاکستان کہانی کی اگلی ایپیسوڈ میں آپ جانیں گے بانی پاکستان کی سیاست کے ابتدائی دنوں کا احوال، مسلم لیگ کے ساتھ ان کا سفر، اور تحریک آزادی کے 1920 کے بعد کے حالات۔